بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی، اور خبریں ہیں خاص طور پہ عالمی سیاست، لیکن افغانستان کے ارد گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں، اور اب کچھ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں ابھی تک کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ افغانستان میں ایک نیا فساد، ایک نئی جنگ کے لیے نئی کھیپ تیار کی جا رہی ہے، اور اس کا پاکستان کو نہ صرف بلکہ چائنا اور روس کے انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ نہ صرف پتہ چلا ہے بلکہ کافی کچھ ثبوت اور دستاویزات اور کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن کے بعد اور ایک جاسوس اعظم بھی پکڑا گیا ہے، جس نے کافی کچھ بتا دیا ہے کہ عالمی طاقتوں کا اگلا ایجنڈا افغانستان میں کیا ہے، اور جو فی الحال افغان حکومت کو، افغان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کے پیچھے آخر کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی لیے جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں اور ریجنل پلیئرز ہیں، وہ افغانستان پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اب چین اور پاکستان کے بعد ایک اور ملک نے بھی افغانستان کو مالی امداد دینی شروع کر دی ہے، اور وہ ہے قطر، جبکہ چوتھا ملک جو ہے وہ روس ہے۔ روس بھی افغانستان کے ساتھ جلد ہی اوپنلی، کھلے عام افغانستان کی دیکھ بھال کے لیے اور تعمیر نو کے لیے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ روس بھی افغانستان کی مدد کرے گا، اور افغان طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لے گا۔ اب جبکہ ایران پہلے ہی کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ جو انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، یہ اس اجلاس میں بھی زیر بحث آئیں جو کہ پاکستان نے ہوسٹ کیا، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا اجلاس، جس میں چین کے انٹیلیجنس چیف، روس کے انٹیلیجنس چیف اور پاکستان کے انٹیلیجنس چیف، ساتھ ایران کے انٹیلیجنس چیف یہ شریک ہوئے تھے، اور وسط ایشیائی ریاستوں کے بھی انٹیلیجنس چیف شریک ہوئے تھے۔ جو لیٹسٹ تازہ ترین معلومات ہیں جی، وہ یہ ہیں کہ پنجشیر میں امراللہ صالح کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور چونکہ وہ فرار تو ہو چکا ہے، اس کے گھر سے کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ کرنسی برآمد ہوئی ہے امراللہ صالح کے گھر سے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ پنجشیر سے بہت زیادہ اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا، اور وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے اسلحے کا کہ وہ ایک ملک کی فوج کے لیے کافی ہے، یعنی کہ ایک ملک کی فوج کے لیے کے پاس جتنا ذخیرہ ہونا چاہیے ہتھیاروں کا، گولہ بارود کا، اسلحے کا، اتنا بڑا ذخیرہ پنجشیر سے برآمد ہوا ہے۔ اب یہ ہیں کون، یہ کیسے برآمد ہوا، اور یہ اسلحہ پہنچا کیسے؟ یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب اشرف غنی حکومت جو ہے 6 سے 8 ماہ تک تو قائم رہے گی، اور افغان فوج میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 6-8 مہینے تک طالبان کو ریزسٹ کرے گی اور ان کا کابل میں کنٹرول نہیں ہونے دے گی، تو وہیں سے اس وقت ایک وزیر دفاع تبدیل کیا گیا تھا، اور وزیر دفاع لگایا گیا تھا پنجشیری احمد مسعود گروپ کا، ان کے لائک مائنڈڈ امراللہ صالح کا، ان کا ایک کیا کہنا چاہیے، ان کی پرچی پہ ایک وزیر دفاع لگائے۔ اس وزیر دفاع نے سرکاری طور پہ جو سرکاری اسلحہ تھا، یعنی کہ جو افغانستان کا، افغان فوج کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، وہ سارے کا سارا اسلحہ انہوں نے شفٹ کیا پنجشیر میں، اور وہاں کیونکہ وزیر دفاع تھے اور وہ فوج کے بھی نگہبان تھے، افغان فوج کے، لہٰذا وہ یہ کام کرتے رہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ نہ صرف کروڑوں ڈالر افغان طالبان کے ہتھے لگ گئے ہیں، برآمد کر لیے ہیں، بلکہ اسلحہ، گولہ بارود کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی افغان طالبان نے ریکور کر کے اب وہ
افغان طالبان کی جو فوج ہے سرکاری اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سارا کھیل کون کھیل رہا تھا؟ دو ملک تو آلریڈی ہیں ہی، ایک تو ایک عالمی طاقت ہے، دوسرا انڈیا ہے، تیسرا ایک اور ملک بھی تھا، اور وہ ملک تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے بھی جاسوس اور جاسوس اعظم جو ہیں وہ یہ سارا پلان کر رہے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے دے رہے تھے، انڈیا بھی اور اس کے ساتھ اسرائیل بھی۔ تو وہ ابھی بھی اس میں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ احمد مسعود بھی مفرور ہیں اور امراللہ صالح بھی، اور وہ مفروریت میں بھی کسی خفیہ مقام پہ، خفیہ ٹھکانے پہ، اپنے مائی باپ کے کہنے پہ ایک نئی جنگ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بالکل جی مایوس نہیں ہے، طالبان نے بھی اپنی پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آنے دیں، جب آئیں گے تو ان سے بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے، اور اگر بڑی سرکار نہیں رہی، ان کی جو طرفدار تھی وہ نہیں رہی، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے جی بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور اس میں بھی پاکستان نے پہل کی، اور PIA کا طیارہ بین الاقوامی پرواز کمرشل فلائٹ وہ کابل ایئرپورٹ پہ اتری، اور ایئرپورٹ پہ افغان طالبان حکومت کی زیر نگرانی جو سول ایویشن ہے ان کے افسروں نے استقبال کیا۔ اور ایک اور بھی بتا دوں کہ خواتین جو ہیں عملہ ایئرپورٹ پہ وہ بھی واپس ڈیوٹی پر آ چکا ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا بھی ختم ہو گیا کہ جناب یہ سلسلہ جو ہے کوئی خواتین کے معاملات، حقوق کے معاملات یہ سارے ہوں گے، تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خواتین جہاں پہ ضروری ہیں وہاں پہ وہ جاب کر رہی ہیں۔ پھر ایک اور چیز، اب ساری سچویشن میں جی قطر کے وزیر خارجہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے بھی کابل کا دورہ کیا اور ملاقات کی حکام کے ساتھ، اور یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور قطر جو ہے وہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے، اور قطر مستقبل میں افغان طالبان یعنی کہ افغان حکومت کو دے گا، مالی امداد بھی دے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کو کم از کم $60 کروڑ کی امداد دی جائے تاکہ وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں، ورنہ بہت بڑی خشک سالی، بہت بڑی قحط آ سکتا ہے، اور غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ جی آگے آئی ہے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ $60 کروڑ کم از کم امداد دی جائے۔ پھر ایک اور بھی اگلی خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت مقبول ہیں، اور نہ صرف افغان عوام بلکہ افغان طالبان حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان کی موجودہ سول اور عسکری قیادت ایک سٹینڈ نہ لیتی اور ایک موقف قائم نہ کرتی تو پاسبل نہیں تھا جو کچھ افغانستان میں اس وقت افغان طالبان کی حکومت سٹیبل ہے، کھڑی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا دو ٹوک رہا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ پھر انڈیا نے کوشش کی جی، دوبارہ انڈیا نے کوشش کی کہ ہمارا بھی رابطے راہ و رسم بڑھائی جائے، اور اس میں دو ملک جو ہیں اس میں قطر بھی انڈیا کا کیا کہنا چاہیے سفارشی ہے۔ روس نے بھی کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کی دشمنی والی بات ختم ہو اور کوئی سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے، لیکن یہ جب بات پہنچی جناب افغان حکومت کے پاس تو افغان حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ماضی پہ جو کردار ہے اس پہ ندامت کا اظہار کرنا ہوگا، اور معافی مانگنی ہوگی نریندر مودی کو جو کچھ وہ افغانستان میں کرتے رہے، اور کس طریقے سے اسرائیل جو ہے اسرائیل سے مل کے افغانستان کی سرزمین استعمال کی پاکستان کے خلاف۔ تو اب افغان طالبان کھل کے آ گئے ہیں، اور وہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان سے
دوستی ہوگی تو ہم سے دوستی ہوگی، پاکستان سے دشمنی ہے تو ہمارے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ لہٰذا نریندر مودی جو ہیں وہ معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات کریں، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ پھر ایک اور بات اب آ چکا ہے جی، امریکن ڈیموکریٹس یعنی کیا کہنا چاہیے، ان کی پارٹی، بائیڈن کی پارٹی کے سینیٹرز جو ہیں وہ اب ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ وہ بائیڈن کی افغان پالیسی ٹورڈز پاکستان اور پاکستان کے کردار پہ جو بائیڈن سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، اور اب ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، بلکہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنی چاہیے اور ان کو کال کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے امریکی صدر کو، کیونکہ پاکستان کا کردار نہ صرف پازیٹیو ہے بلکہ پاکستان نے امریکہ سمیت بین الاقوامی فورسز کی مدد کی ہے، انخلا میں بھی، ڈائیلاگ شروع کروانے میں بھی، ڈائیلاگ کامیاب کروانے میں بھی۔ تو اب پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ تنقید کا ہدف تنقید ہے، اور بائیڈن کی جو وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان سے متعلق پالیسی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا۔ اب یہ پریشر انٹرنلی بڑھ رہا ہے، ہم آرام سے بیٹھیں، اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ٹیلی فون کال کی ضرورت ان کو ہوگی، ہمیں نہیں، تو لہٰذا وہ ضرورت اب آ رہی ہے سامنے۔ پھر ایک پاکستان نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کر دی ہے، اور وہ ہے عالمی برادری سے بھی، کہ اب افغان حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے، طالبان کی حکومت کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے، انڈیا کی بات بتا رہا تھا میں کہ انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے کہ ایک تو وہ ہائیبرڈ جنگ، افواہ سازی، پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، اور اس نے پچھلے دنوں ملا عبدالغنی برادر کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ تو عبداللہ عبدالغنی برادر سوشل میڈیا کے ذریعے رخصت کیا کہ جناب وہ مارے گئے ہیں، اور شدید اختلافات ہوئے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے، سارے کا سارا جھوٹ پروپیگنڈا تھا۔ اور ملا عبدالغنی برادر ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں موجود ہوں۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ خود ہی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ جھک جائیں گے اور جھک کر ہمارے ساتھ کوئی بات کریں گے، تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب ایک اور بات دی، انڈیا کی بات بتا رہا تھا، انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے، انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اب ایک نئی فوج، نئی فورس تشکیل دی جا رہی ہے انڈیا میں، اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو انڈین آرمی ہے، موجودہ انڈین فوج جو ہے، اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کی گوریلا جنگ اور جو حکمت عملی افغان طالبان کی تھی بین الاقوامی فورسز کے خلاف، اس حکمت عملی، اس اسٹریٹجی، اس طریقہ جنگ کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے اس وقت موجود بھارت کی ریگولر فوج میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نئی فوج تیار کی جائے، نئے دستے تیار کیے جائیں، اور ان کی ٹریننگ بالکل الگ سے ہو، اور ایسی ٹریننگ ہو جو اس گوریلا جنگ کا مقابلہ کر سکیں، نہ صرف مقابلہ کر سکیں، دفاع بھی کر سکیں اور حملے بھی کر سکیں۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ بپن راوت کی جو موجودہ فوج ہے انڈیا کی، وہ اس قابل نہیں ہے، اور افغان طالبان چونکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، پاکستان کا وہ کھل کر دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب دلی سرکار جو ہے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان دھمکیوں کو اور اس پالیسی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارے تعلقات افغان طالبان سے بن نہیں پا رہے، اور اگر تعلقات نہیں بن پا رہے تو پھر ان کی جو دھمکیاں ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو انٹرویوز ہیں، ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات بھی آ چکی ہے جناب
معاملات اس طرف بھی جا رہے ہیں، تو کافی پریشان ہے دلی سرکار، مودی سرکار، بپن راوت، اجیت ڈوبھل، سب کے سب پریشان ہیں۔ تو یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹس، اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ مخلوط تعلیم افغان طالبان نے کہا نہیں ہوگی، خواتین تعلیم ضرور حاصل کریں گی، اور پھر ایک اور بھی انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں جی، اور وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں کہ خواتین، آپ کو پتہ ہے چند خواتین 2 درجن 3 درجن 4 درجن یہ خواتین نے مظاہرہ کیا تھا کابل میں، اور یہ شمالی علاقوں سے متعلق، شمالی علاقوں کی یہ خواتین تھیں جن کو شمالی اتحاد کہا جاتا ہے، جس میں کچھ ہزارہ کی خواتین تھیں، کچھ ازبک تھیں، کوئی اس طرح کی، کچھ پنشیری تھیں، اور پاکستان کے خلاف بھی نعرے شعرے بلند ہوئے تھے، اور ادروائز بھی، تو یہ خواتین کے حقوق، اس کے جواب میں جلوس نکلا ہے جی افغان خواتین کا، برقع پوش خواتین کا، جنہوں نے شٹل کاک ٹوپی والے برقعے پہنے ہوئے تھے، جو ہمارے ہاں بھی خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے میں، اور ان علاقوں میں استعمال ہو رہے ہیں ابھی بھی۔ تو وہ برقعے پہن کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ہزاروں خواتین نے مظاہرہ کیا، اور کابل کی سڑکوں پہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حجاب بھی چاہیے، ہمیں پردہ بھی چاہیے، اور ہمیں اسلامی نظام بھی چاہیے۔ تو یہ ہے افغانستان کی صورتحال، کہ وہاں پہ پریشر ڈالنے کی جو کوشش کی تھی ماڈرنزم کی، اور وہ سب کی سب ہو گئی ناکام، اور اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور اہم خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔